بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا تعالیٰ کے لیے کہ جو تعریفوں کے لائق ہے، اور درود اس محمد پر کہ جہاں سے درود نے اتنی شہرت پائی کہ خود وحدہ لا شریک بھی محمد پر درود بھیجتا ہے۔ آج کا واقعہ بادشاہ خزیمہ ابرش اور بادشاہ روم کے بارے میں ہے۔ خزیمہ بادشاہ کس طرح اولاد کے لیے ایک بہت بڑی تعداد میں دولت جمع کر رہا تھا، اور بادشاہ روم نے کس طرح بادشاہ خزیمہ ابرش کو نصیحت کی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی ساری دولت جو ہے وہ دنیا کے غریب لوگوں کے اندر تقسیم کرنا شروع کر دی۔ خزیمہ ابرش عرب دنیا کا ایک بادشاہ گزرا ہے۔ خزیمہ ابرش بادشاہ روم کا گہرا دوست بھی تھا، اور خزیمہ کوئی بھی کام بادشاہ روم کے مشورے کے بغیر نہ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ خزیمہ ابرش نے بادشاہ روم کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا اور اس سے اپنی اولاد کے لیے مشورہ طلب کیا۔ خزیمہ نے اپنے خط میں لکھا کہ اے بادشاہ روم، میں نے اپنے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے بہت سی دولت جمع کر رکھی ہے تاکہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد پریشان نہ ہو۔ اے بادشاہ روم، اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس کے جواب کے اندر بادشاہ روم نے کہا کہ اے خزیمہ ابرش، دولت ایک بے وفا مشوق کی طرح ہوتی ہے جو ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی۔ اولاد کی بہتر خیر خواہی یہ ہے کہ انہیں اعلیٰ اخلاق اور اچھے صفات کا مالک بناؤ تاکہ دنیا میں ان کی یہ دولت ہمیشہ ان کے ساتھ قائم رہے اور آخرت میں ان کی بخشش کا سامان پیدا کر سکے۔ اور یوں بادشاہ ابرش نے اپنی ساری دولت، اپنی ساری جمع پونجی غریب عوام کے اندر تقسیم کرنا شروع کر دی۔ حاصل کلام یہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں کی پہچان کا میزان صرف علم یا دولت و حکمت نہیں ہے، اس کی بجائے اعلیٰ صفات ہی انسان کی شخصیت کا میزان ہے۔ عمدہ اخلاق رکھنے والا شخص بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوتا ہے اور بندوں کی نظر میں محبوب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔